الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج انشاءاللہ عز وجل ہم سورۃ العلق مکیہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ عز وجل اس کی تلاوت کریں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم اقرأ، قاف حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا اور قاف حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، اور حمزہ ساکنہ ہے تو یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ ربک الذی خلق، ربک الذی میں با حرف قلقلہ مشدد ہے، یہاں پر خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ خلق، خاء اور قاف حرف مستعلیہ ہیں، پر پڑھے جائیں گے۔ وقف کی صورت میں قاف ساکن ہو جائے گا۔ جب حرف قلقلہ ساکن ہو، چاہے وہ وقف کی صورت میں ہو یا آیت کے درمیان میں ہو، تو ان پر قلقلہ خوب ظاہر کرتے ہیں۔ خلق الانسان من علق، خلق الانسان میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ اپلائی کریں گے۔ من علق، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اقرأ وربک الاکرم، اقرأ میں قاف حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا اور حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ حمزہ ساکنہ ہے اور را پر زبر ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ وربک میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ الذی علم بالقلم، الذی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ۔ بالقلم میں قاف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ علم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ اپلائی کریں گے، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ما لم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ کلا ان الانسان، کلا میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ ان میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ انسان میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ لجطغى، لجطغى، طا حرف قلقلہ ساکن ہے، طا اور غین حرف مستعلیہ میں بھی ہیں تو انہیں ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ الرآہ استغنى، الرآ میں نون ساکن کے بعد حروف جرملون میں سے را ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ان الى ربک الرجعى،
ان میں نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، اور ربک میں با حرف قلقلہ مشدد ہیں، یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ کریں گے۔ رجع میں جیم حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ ارأیت الذی جنہا، ارأیت الذی میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر یائلین کا قاعدہ ہے، اسے ہم نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے۔ جنہا میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ عبدن اذا صلی، عبدن میں با حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ دال پر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ صلا میں صاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اور کھڑا زبر اور حروف مدہ یہ وقف کی صورت میں تبدیل نہیں ہوتے۔ لام پر کھڑا زبر ہے، یہ ایسا ہی پڑھا جائے گا، اسے ہم کسی اور صورت میں تبدیل نہیں کریں گے۔ ارأیت ان کان، ارأیت میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، جائلین کا قاعدہ ہے، اسے ہم نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے۔ ان کان میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ علی الہدی او امر بالتقوی، او میں واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، واو لین کا قاعدہ ہے، یہاں پر ہم نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا نرمی سے معروف پڑھنا ہے۔ امرا میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ بالتقوی قاف حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ ارأیت ان کذب وتولی، کذب میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الم یعلم بان اللہ یری، الم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یعلم بان میں میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفائے شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بان اللہ میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پور یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یرا میں را پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے ہم اسے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور را پر جب زبر ہو تو را کو ہم پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ کلا لئن لم ینتہی، لئن لم میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ لم ینتہی میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ینتہی میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا کا غنہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لنصفعا بالناصیہ، لنصفعا میں عین پر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف با ہے تو ہم تنوین کو میم ساکن سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ناصیۃ تا کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کاذبۃ خاطئہ میں
تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، فَلْيَدْعُ میں دال حرف قلقلہ ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، یہاں بھی سندعو میں دال حرف قلقلہ ساکن ہے، تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ کلا لا تطعه واسجد واقترب، لا تطعه میں طا حرف قلقلہ معذرت طا حرف مستعلیہ پر ہے، پر پڑھا جائے گا، حرف مستعلیہ ہے۔ وسجد میں دال حرف قلقلہ ساکن ہے، یہاں بھی قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ وقترب میں قاف اور با حرف قلقلہ ساکن ہے، یہاں بھی قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔